اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں علامہ شہاب الدین چشتی صاحب، جو گفتگو کریں گے کہ ہم فی سبیل اللہ جو خرچ کرتے ہیں اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے اور احادیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو چلتے ہم اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ السلام، خیریت ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ جی تو آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں ہم۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو پہلے تو میں ڈیجیٹل جو آپ کا یہ پروگرام ہے میں اس کو سراہتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، تو یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور جو موضوع مختلف قسم کے آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ڈیجیٹل کو اور زیادہ اضافہ فرمائے، دن رات اس کو ترقی عطا فرمائے۔ میری دل کے گہرائیوں سے دعا ہے اللہ اس کے اندر اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوالات جو ہیں تو آپ بتائیں، میں اس کا جواب دوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت بیان کی گیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بے شمار آیات ہیں جن کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا ہے اور ایک مثال دی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کے ایسے مثال ہے جس طرح ایک دانہ زمین میں کاشت کیا، اس سے پودا بنا اور اس کے ساتھ 7 بالیاں لگی، 7 خوشے لگے، ہر خوشے میں 100 دانہ، تو اب یہ ایک دانے کے بدلے میں یہ 700 ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو جو ایک دانہ کاشت کرتا ہے تو 700 ملتے ہیں۔ جو انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے، جو 1 روپیہ خرچ کرے گا، یوں سمجھ لیں کہ اس کو 700 کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو اب رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر ایک کے بدلے میں 70 گنا اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ تو آپ اب اندازہ لگا لیں کہ اگر رب نے فرمایا ایک کے بدلے میں 700، تو اگر اس کو 7 گنا 70 گنا مطلب 700 کو 70 کو ضرب دیں تو یہ تو بے شمار بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا پہلا صفحہ اللہ کریم نے متقیوں کی صفات بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا مومنوں کی نشانیاں اور صفات یہ ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا اللہ ایک ہے تو بس مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں خرچ کرنا اللہ کے راستے پر۔ یہ قرآن مجید اگر آپ بنظر غائر دیکھیں نا، تو جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو جہاں نماز آپ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا فرمائیں، اور یہ غریبوں کو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کو دینا چاہیے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کیا تعلیمات ہے؟ قرآن کے حوالے سے تو آپ نے تفصیلات بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. بہتر ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نیچے ہاتھ والا یعنی لینے والا، اوپر والا دینے والا. تو اللہ کے محبوب نبی نے بتایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے کہ جو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے. اچھا رمضان المبارک جب آتا ہے جی. تو بہت سارے مانگنے والے جو ہیں، فقیر جو ہیں، وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں. جی جی. تو صدقہ کرنا، خیرات کرنا، تو اس میں پیشہ ور لوگ جو ہیں وہ بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں. تو اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ ہاں، اسلام اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محتاج نہیں ہے اور وہ مانگتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. یعنی اس کا چہرہ مسخ سمجھ لے، چہرہ خراب سمجھ لے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح مانگنا جو کاروباری طور پہ مانگتے ہیں ان کے حوالے سے، وہ ان کے حوالے سے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور جو عام طور پہ ہم جن کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہو کہ جب ہم لوگوں کو دیتے ہیں، مستحق لوگوں کو کیسے تلاش کیا جائے؟ ہاں، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو نا، ہمارے لیے آپ کی تعلیمات سب سے بڑی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. بے شک. یعنی کسی کو دکھلاوے یا کسی کو دکھا کر کے کرنا، جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خیرات تقسیم ہو رہی ہو اور ادھر تصویریں بن رہی ہوتی ہیں اور دیکھو جی یہ کتنی خیرات کر رہا ہے. یہ نہیں، یہ اگر ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو تو انسان کا اپنا وجود ہے، یہ نہیں کہ دوسرا، یہ نہیں ایک وجود کا حصے کو دوسرے حصے کو خبر ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. اچھا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں ماہ رمضان میں جو غربا کی مدد کی جاتی ہے، کچھ سفید پوش حضرات ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مدد کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ان کے یہ ہے نا جی، پہلے تو یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ جہاں آپ خیرات دیتے ہیں نا وہاں یہ بھی دیکھیں کہ جو لینے والا ہے وہ بھی مستحق ہے یا نہیں ہے. ہاں جی. غیر مستحق کو نہیں دینی، پہچاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ایسا ہے کہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے، بالکل، کہ ایسے طریقے سے اس کو دیں اور جو اس کے حوائج ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں. یعنی ایک آدمی کو کھانا کی ضرورت ہے تو ہم اس کو لباس دیں، ایسا بھی نہیں ہے. بالکل. تو جس کو لباس کی ضرورت اس کو کھانا دے دیں. یعنی یہ بھی اس کو دیکھنا چاہیے دینے والے کو کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کی زیادہ ضرورت کیا ہے. اچھا رمضان میں بہت سارے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں جی، تو ان کے لیے کیا، جیسے کہ ایک محلے میں 10 ایسے لوگ ہیں، مہیر حضرات ہیں جو راشن تقسیم کرتے ہیں، تو اسی محلے میں 20 لوگ مستحق ہوں گے تو ساروں کو راشن جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راشن بیچ کے اپنی باقی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو راشن دیا، انہوں نے آگے سے بیچ دیا. تو جو بانٹنے والے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ اگر مستحق لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر کس طریقے سے دیں تاکہ ان کی باقی ضروریات میں نے ابھی عرض کیا نا، اس کی ضروریات کو دیکھ کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے، دینا چاہیے، عطا کرنا چاہیے نا. تو جس بندے کو راشن ضرورت نہیں ہے تو اس کو لباس ضرورت ہے، یا کوئی اس کی بچوں کی فیس ہے یا کوئی اور اس کے اخراجات ہیں، تو اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے وہ راشن دینے کی اس کی مالی امداد کر دیں تو میرے مطابق یہ اچھا ہے کہ وہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ خود سے خرید لیں گے. اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم صدقہ کریں گے یا ہم زکوٰۃ کریں گے تو ہم خالی ہو جائیں گے یا ہمارا مال کم ہو جائے گا. اس حوالے سے اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے. کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان ہے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کلمات ہے، یہاں بڑھتا ہے تو یہ کم ہونے کی تو تصور نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو پھر مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو مال کم نہیں ہوتا صدقے سے، یہ اس میں
بہتریات صدقہ یہ کرنا تو بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے بالکل۔ برابر ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ غنی ذات ہے اللہ تعالیٰ، وہ غنی حمید ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن رب فرما رہا ہے وہ مجھے قرضہ حسنا کون دے گا؟ کون دے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ خرچ کریں گے گویا تو اللہ کی ذات کو تو آپ دے رہے ہیں، کہ اس لیے کہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، تو کسی مسکین کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یا اس کو دینا گویا اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ پیش کرنا ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آخر میں جی آپ ہمارے ناظرین کو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا اپنی طرف سے بتائیں گے، بیان کریں گے کہ وہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، اور یہ جو اپنے صدقات ہیں ان کو کس طرح نیک لوگ مطلب مستحق لوگوں تک پہنچائیں؟ جی جی، آپ اپنی طرف سے کیا بیان کریں؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور یہ عبادت جو ہے بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے، اور اللہ کریم کے محبوب نے یہ ارشاد فرما کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ ایک ہے انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود، یعنی اللہ کریم تو دیکھنے والا علیم و بذات الصدور ہے، تو ہمیں یہ روزے والی عبادت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہر طرح کا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ذرا برابر کوئی مستحب بھی نہ رہ جائے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس کو بجا لائیں اور اچھے طریقے سے اس روزے کو کریں۔ یعنی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، کان سے وہ چیز نہ سنیں جو اللہ کے نبی اور اللہ نے منع کیا ہے، زبان سے وہ بات مت کہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، آنکھ ادھر مت دیکھے کہ جدھر اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ یہ غیر محرم بنا دیکھے۔ تو یہ نہیں، روزہ پورے اعضاء کا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر خلوص جی، جس میرے آقاری تو ویسے بھی روزے میں نہیں ہوتی، لیکن خلوص ہو کہ میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھی طریقے سے اس عبادت کو بجا لاؤں۔ عبادت کرے تو تب بھی خلوص کے ساتھ، صدقہ کرے تو تب بھی خلوص کے ساتھ، رائے کاری اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو فرمائی۔